امام ترمذی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے مومن کو لایا جائے گا، اس کے عمل کو تولا جائے گا، عمل تولے جانے کے بعد ترازو پہ رکھنے جانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہو جائے گا، اے فرشتوں اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گواہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے مومن کا عمل تولا گیا، اس کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں میری نگاہ اس بندے مومن پر پڑے گی، ہو سکتا ہے وہ آپ ہو سکتا ہے میں ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، آپ سن لیں اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے مومن کو جہنم کی طرف جہنم کے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، میری نگاہ اس بندے مومن پر پڑے گی، میں کہوں گا اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح آخر اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے، اس بندے مومن کے عمل کو تول لیا گیا ہے، اللہ کی قسم اس کے برے اعمال زیادہ تھے جس کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہو گیا ہے، ہاں اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا ایک مرتبہ پھر سے میری نگاہوں کے سامنے اس کے نیک اعمال کو اس کے بد اعمال کو تولا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی کتنی چلتی ہے آپ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا نے جیسے ہی فرمایا اس کے نامہ اعمال کو ایک مرتبہ پھر سے تولا جائے، فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ اس بندے کے نامہ اعمال کو ایک بار نہیں جتنی بار آپ کہیں گے تولا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو میری نگاہوں کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پھر سے تول دو۔ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے آقا اس بندے مومن کو لے کر ترازو کے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں جس کو جہنم میں لے کر جایا جا رہا ہوگا اور عین اس کی حالت میں میرے آقا نے اس کو پھر سے اس کے عمل کو تولنے کے لیے کہہ دیا ہوگا تو یقیناً اس کا کام بننے ہی والا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرمائیں گے اس کے عمل کو پھر سے تولا جائے، پھر سے تولا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ دیکھ لیں اس کے تمام اعمال کو تولا جا چکا، اس کی برائیاں زیادہ ہیں، اس کے اعمال خیر کم ہیں، اس نے نیکیاں کم کی ہیں، یا رسول اللہ اس اعتبار سے تو یہ جہنمی ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث گواہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے جیب خاص سے اپنی پاکٹ سے ایک پرچہ نکالوں گا، کیا نکالوں گا؟ ایک پرچہ نکالوں گا، ایک پرزہ نکالوں گا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکیوں کے اعمال والے پلڑے پر میں اس پرچے کو رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی جو پلڑا بھاری نہیں تھا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول فرمائیں گے اے فرشتے بتاؤ تو صحیح اب کیا کرنا ہے؟ فرشتے اب کریں گے یا رسول اللہ ابھی تک اس کی نیکیاں کم تھی، برائیاں زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے تھے، لیکن آپ نے یہ پرچہ کیا رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئی، اس کو جنت عطا کی جائے گی، اس کو جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شمشاد اطہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ وہ بندے مومن، آپ حضرات کی توجہ ہے، وہ بندے مومن آقا کی بارگاہ میں آقا کے چہروں کو دیکھ رہا ہوگا، آقا مسکرا رہے ہوں گے، کلیاں آپ کے دندانے مبارک سے کھلکھلا رہی ہوگی، آقا مسکرا گئے تو ہر ایک زندگی میں زندگی آ گئی۔ میرے آقا سے وہ بندہ مومن کہے گا، میں پھر کہہ دیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بندہ میں ہوں، میرے آقا فرماتے بندہ مومن ہوگا، آپ بھی بندہ مومن، الحمدللہ میں بھی بندہ مومن، ان میں سے اکثر بندہ مومن۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ مجھ کو دیکھ کر عرض کرے گا یا رسول اللہ میں نے نیکیاں اتنی تو نہیں کی ہے کہ میں جنتی ہو جاتا، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں یا رسول اللہ کہ اگر آسمان کے تاروں کو شمار کیا جائے تو شاید میری گناہ اس آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہو جائے، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ میرا گناہ ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو میرے کام آ گیا ہے۔ میرے آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایمان پر آپ جتنا بھی فخر کرے کم ہے، میرے آقا مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟
سے بولو کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ آقا فرماتے ہیں تم نے خلوص نیت کے ساتھ مجھ نبی پر درود پڑھا تھا، یہ کوئی اور عمل نہیں ہے، یہ وہی عمل ہے جو تم نے درود پاک پڑھا تھا۔ اس درود پاک کو اور اس کی برکتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پرچے میں بنا کر مجھے دے دیا تھا، تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ جو لوگ درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ رسول اللہ کی شفاعت پانے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اسی وجہ سے تو میرے امام نے فرمایا تھا، میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی بولو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تیسرے والے بھی بولے سب سے اولا و اعلیٰ۔ ایسے مزہ نہیں آئے گا اگر آپ نبی کے امتی ہیں اور یقیناً امتی ہیں تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے دبکے اور چپکے سے نہیں بلکہ بلند آواز سے کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے اچھا کرنو کرنو کرن 100 سال کو بولتے ہیں، 1 سینچری کو بولتے ہیں۔ کرنو بدلیز رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو حضرت آدم آئے، شیش آئے، نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے رہے، سب کی بدلی ہوتی رہی۔ امام فرماتے ہیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، اور نہ بدلے نہ بدلا یہ ہمارے نبی ہیں، اور اسی نبی کا مذہب منا رہے ہیں، اسی نبی کی عزت کی قسم، اللہ کی قسم ہم کہہ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کو سچے دل سے یاد کرتے ہیں، ہمارے رسول کبھی اس کو فراموش نہیں کرتے، ہمارے رسول کبھی اس کو بھلایا نہیں کرتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک حضرت ابو بکر رسول پاک کے قدموں سے نہیں وابستہ ہوئے تھے کوئی دنیا کا فرق انہیں نہیں جانتا تھا، جب تک حضرت عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے تھے کوئی حضرت عمر کو فاروق کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا، جب تک حضرت عثمان غنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ نہیں ہوئے تھے حضرت عثمان کو کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حیثیت سے تو لوگ جانتے تھے کہ وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، لیکن ان کا وہ مرتبہ، وہ مقام اور وہ اسٹیٹس نہیں تھا۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے دنیا میں اگر کسی کو کوئی وقار مل رہا ہے، دنیا میں اگر کسی کو کوئی عزت مل رہی ہے، دنیا میں اگر کوئی چمک رہا ہے تو وہ میرے نبی کی نبوت کا صدقہ ہے، میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، میرے نبی کے اندر کا صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے میرے امام نے ایک مرتبہ پھر سے آواز لگائی اور ارشاد فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی یاد نہیں ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر امر رحمت، برستا نہیں یہ امر رحمت، یہ اللہ کے کرم کی بارش یہ دیکھ کر نہیں برستی ہے کہ یہ کھمریا کی سرزمین ہے، یہاں بہت پیسے والے ہیں یہاں برس جاؤ، وہ بھدوہی کی سرزمین ہے وہاں بہت بڑے قلیم کے سوداگر ہیں وہاں برس جاؤ، وہ الہ آباد کی سرزمین ہے وہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں وہاں برستا نہیں، برستا نہیں دیکھ کر امر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، بدوں پر بھی برسا دے۔ نبی کی عظمت کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم کو اور آپ کو اور پوری دنیا میں جس کو بھی جو وقار مل رہا ہے، جس کو بھی جو عزت مل رہی ہے وہ نبی کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد ہی نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک نبی کے قدموں سے صحابہ کرام متصل نہیں ہوئے تھے ان کا وہ وقار نہیں تھا، ان کی وہ عزت نہیں تھی، ان کی وہ شان نہیں تھی، لیکن جب نبی کے قدموں سے وہ وابستہ ہو گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا بلند فرما دیا، ایسا بلند فرما دیا، ایسا بلند فرما دیا کہ میرے آقا نے خود ہی ارشاد فرما دیا
میرے اصحاب میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ذرا سا کامیاب لوگوں کی فہرست دیکھ لے، سیدنا ابوبکر صدیق کا کمال بھی دیکھے، جمال بھی دیکھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی دیکھے، جمال بھی دیکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال بھی دیکھے، جمال بھی دیکھے، اور اسی طرح سے حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات جن کے تعلق سے اور جن کے بچوں کے تعلق سے آپ اور ہم بہت ہی فریفتہ نظر آتے ہیں۔ امام حسین کو کون نہیں جانتا ہے، اور امام حسین نے کس طرح سے اس اسلام کی آبیاری کی ہے کون نہیں جانتا ہے۔ آئیے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں جو واقعات ہیں ان میں سے کچھ جھروکے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ہجرت کی رات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک کہنے والے نے کہا اے ابوبکر صدیق تم ان نبی کو اپنا پیشوا بھی مانتے ہو، آگے بھی چل رہے ہو، اس نبی کو اپنا پیشوا بھی مان رہے ہو، کبھی دائیں چل رہے ہو، کبھی بائیں چل رہے ہو۔ اللہ اکبر! حضرت ابوبکر صدیق کا جواب دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سنو، میں نبی کریم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی تیر آگے سے آئے اور میرے آقا کے سینے یا بدن میں کہیں پیوست ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی تیر اگر آئے تو اس کی آنکھ اور اس کی آن بان شان اگر جائے تو میری جائے، میرے آقا محفوظ رہے۔ اللہ اکبر! اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، آپ جب غار کے اندر تشریف لے گئے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، جب غار کے اندر تشریف لے گئے سانپ ڈس رہا ہے، آپ نے سنا سانپ ڈس رہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنے قدموں کو ہٹا نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی شاعر نے کہا تھا صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی، صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی، میں ایسا ویسا ہوں نہیں بندہ رسول کا، میں ایسا ویسا ہوں نہیں بندہ رسول کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ اگر ڈس لے تو آپ سوچیں کس کو تکلیف نہیں ہوتی، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی سانپ نے ڈسا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، میرے آقا کو حضرت ابوبکر صدیق نے جگایا نہیں۔ آپ سوچو کسی تکلیف کا وقت ہو، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ آگ سے اپنے بچوں اپنے عزیزوں کو بچانے کے لیے شور مچاتے ہوئے گھر میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ شور مچاتے ہوئے جائیں گے، لیکن آپ سوچیں حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا نہیں، جان جا رہی ہے چلی جائے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، رسول پاک کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے بکر رو کیوں رہے ہو؟ Why are you crying? رو کیوں رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ لدغت، رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، رسول کسی سانپ نے ڈس دیا۔ ایسے عالم میں جب کہ تکلیف کی شدت ہو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس وقت ساری تعظیم، سارے اخلاق اور ساری تفصیل کے الفاظ انسان بھول جاتا ہے، لیکن ایسے ماحول میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق تعظیم نہیں بھول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا بھی اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق مجھ نبی کی بنیاد پر تمہیں سانپ نے ڈسا ہے، اگر یہ تکلیف اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ سانپ نے تمہیں ڈسا اور میرے جاگنے کے میرے سونے میں خلل نہ ہو جائے اس کی وجہ سے تم نے مجھے جگایا نہیں، تو اب میرے نبی کا کمال بھی دیکھ لو، میرے آقا نے اپنے لعاب دہن شریف کو نکالا، جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگایا اور لگا رکھا کہ
ادھر آپ نے لگایا، ادھر سارا درد دور ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی بھی میں نے سانپ کے درد کو محسوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں، میں یہی کہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اگر کوئی وقار ملا ہے، کوئی عزت ملی ہے، کوئی گراف ملا ہے، کوئی اسٹیٹس ملا ہے، قسم خدا کی رسول پاک کی بنیاد پر ملا ہے۔ آپ سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اے لوگوں، رسول پاک پر ایمان لانے سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں خطاب اپنے باپ کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، رضا کا دامن، بیت سونا بھی نہیں چھوڑے۔ نہیں، ابھی کچھ لوگ کہنا بیٹھ کے سونا نہیں چھوڑے، بیٹھ کے سونا بھی نہیں چھوڑے۔ بیدار ہے، بیدار ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں بھی دو شعر نام سے پڑھوں۔ کیا بات، پڑھ دو۔ یہ کیا ہے؟ نعرہ شریف سرکار کے جوتے مبارک کا نقشہ ہے۔ الحمدللہ میں چاہے جہاں جاؤں، جہاں بھی جاتا ہوں، بیر ہو، لائٹ میں ہو، ٹرین میں ہو، جبے کے ساتھ، امامے کے ساتھ یہ لگا رہتا ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ ہے کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لگا ہوا جو جوتا شریف تھا، اس جوتے شریف کا نقشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ، الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ سینے سے لگا ہو تو سمجھ لو کہ ہم نے سلطان سے کم نہیں، بے شک الحمدللہ۔ اسی پر دو تین شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرائے، کہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سنا تھا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا 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 آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا۔ اس نعت پاک میں ایک شعر جو حشر کے حوالے سے ہے، اور مجھے وہ شعر بہت پسند ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو بھی پسند آئے گا، اور اللہ گواہ ہے میں اس نعت کو اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ آقا کو اور آپ کو جب دنیا میں فراموش نہیں کر رہے ہیں تو آخرت میں بھی فراموش نہیں فرمائیں گے، آخرت میں نہیں بھولیں گے۔ شعر دیکھیں، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ
کیا تخیل کیا تخیل اور کا خیال ہے حشر کے میدان میں کیا ہوگا، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ حشر میں جب لوگ، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم آقا، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نعرہ کا نبی دیکھا۔ حضرت عمر فرماتے اے لوگوں، اسلام سے پہلے میرے پاس کوئی وقار نہیں تھا، کوئی عزت نہ کی۔ فرماتے ہیں میرے باپ نے مجھے چند بکریاں دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو ہاتھ کر لے جاؤ، چراؤ، واپس لے آؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اسی خطاب کا لڑکا ہوں کہ جس سے 10-20 بکریاں صبری نہیں کرتی تھی، ایک کو ادھر بھگاتا تھا تو دوسری ادھر بھاگتی تھی، اور میرے باپ جب میں گھر واپس آتا تھا تو مجھے مکے مارا کرتے تھے کہ اے عمر تم سے یہ 20 بکریاں نہیں سمجھتی ہیں۔ لیکن جب سے میں نے رسول پاک کی غلامی اختیار کر لی ہے، قسم خدا کی، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں کسی آسمان کے ستارے کو یہ اشارہ کر دوں کہ اے ستارہ مجھے دن میں بھی چمکنا ہے تو دن بھر چمکتا ہے، واہ واہ واہ، اور مجھے کہنے نہ دیا جائے میں نے تو نہر نیل کا پانی بھی پیا ہوا ہے، نہر نیل کا پانی بھی پیا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں مصر کے لوگ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہر نیل کا پانی نیچے جانے لگتا ہے اور لوگ اس پانی کی بنیاد پر، پانی گھٹ جانے کی بنیاد پر لوگ پریشان ہوتے نظر آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اور مصر کے لوگ کوئی نہ کوئی بھیڑ چڑھایا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بھیڑ چڑھایا کرتے ہیں۔ ایک لڑکی کو جو شوخیز ہو، جو شادی شدہ نہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، اس کو لوگ بھیڑ چڑھایا کرتے ہیں، پانی اوپر تک جا کر بڑھتا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچتا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو خط لکھا، وہ خط حضرت عمر خطاب نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لکھا اور ارشاد فرمایا یہ خط نہر نیل کے حوالے کر دینا، نہر نیل کے حوالے کر دینا۔ حضرت عمر خطاب نے اس خط میں لکھا تھا، اے نیل آج تک تو جیسے بہتی رہی ہو بہتی رہ، جیسے بند ہوتی رہی ہو بہتی رہ، بند ہوتی رہ، لیکن آج رسول اللہ کا غلام تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ آج کے بعد تجھے گھٹنا نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا حضرت عمر کا اشارہ ہوا، جیسے ہی حضرت عمر کا خط نہر نیل میں ڈالا گیا، آج تک نہر نیل کا پانی اسی سطح پر بہتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، اے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا صاحب توجہ دیں، ذرا توجہ دیں۔ بھائی چائے والے حضرات، میرے کے لیے چائے والے پلانا بند کر دے، تقریر ہو جانے دیجیے، اس کے بعد چائے پلائیے، تقریر ہو جانے دیجیے۔ لوگ اپنا پروگرام اپنے خراب کرتے ہیں، اور چائے مانگ رہا ہے آپ سے، ابھی آپ نے لے کے چلے گئے۔ میرے بھائی
10-15 منٹ اور سن لیں، اس کے بعد پھر آپ ایک کتنی باتیں حضرت بتا رہے ہیں آپ کو. 5 منٹ کے لیے چائے کرنا وقت ضائع کر رہے ہیں. چھوڑو چائے چھوڑو. رسول پاک کی عشق کی گرمی اگر نہیں ہے تو چائے پینا بھی بیکار ہے. میں رسول پاک کی زندگی کے بہترین واقعات آپ کو سنا کر گرمانا چاہ رہا ہوں، اور آپ نے چائے سے گرما رہے ہیں. میرے عزیزوں سنو، سنو میرے عزیزوں، پورا مرتبہ درود پاک پڑھ جاتا ہوں. صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی گیا وہ خالی نہیں آیا، جو بھی گیا خالی نہیں آیا. اللہ، میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی بھی گیا خالی نہیں آیا. ایک عورت آئی ہے، اس نے عرض کیا حضور میں نے آپ کے لیے ایک بردہ، ایک چادر تیار کیا ہے، حضور اس کو آپ قبول فرما لیں. توجہ دیں، ایک چادر تیار کی حضور اس کو آپ قبول فرما لیں. میرے آقا نے اس کو منع نہیں فرمایا کہ تو بوڑھی ہے، تو غریب ہے، تیری چادر کیوں لے لوں. نہیں، منع نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے اس کی چادر مبارک لے لی، زیب تن فرما لیا. اور ابھی آقا اسی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر آپ کے اوپر بڑی جچ رہی ہے، بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہے، اگر یہ چادر مجھے مل جائے تو میری زندگی کی معراج ہو جائے. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. توجہ ہے، اگر آپ کو نبی کی چادر مل جائے تو آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا سلطان سمجھیں گے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. صحابی رسول نے کہا میں یہ چادر چاہتا ہوں. میرے آقا نے ان کو بھی منع نہیں فرمایا، کمرے کے اندر تشریف لے گئے. دوسری چادر میرے آقا نے زیب فرمائی، اس چادر کو اٹھا کر صحابی کو دے دیا. صحابی اس چادر کو لے لیے. دوسرے صحابہ کرام نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، نبی پاک کے اوپر یہ چادر کتنی جم رہی تھی، کتنی جچ رہی تھی، آپ نے یہ چادر لے لیا، اچھا نہیں کیا. ان صحابی نے کہا اے میرے صحابہ دوستو، آپ صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے چادر لیا ہے، لیکن آپ وہاں تک نہیں سوچ رہے ہو جہاں تک میں پہنچ رہا ہوں. صحابی نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ چادر میں نے کیوں لیا ہے، آخر یہ چادر میں نے آقا سے کیوں مانگا ہے. صحابہ نے کہا بتاؤ تو صحیح آخر کیوں مانگا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا میرے اور آپ کے آقا ایک صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے تھے کھانا تناول کروانے کے لیے. دعوت تھی میرے آقا کی، کھانے کے لیے تشریف لے گئے میرے آقا، اور میرے آقا نے اسی دسترخوان پر جہاں پر کھانا کھایا اپنے ہاتھ مبارک کو، دستے مبارک کو اسی دسترخوان میں پوچھ دیا، اسی دسترخوان سے صاف کر دیا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ان صحابی کو اس دسترخوان کو صاف کرنا ہوتا ہے تو پانی سے دھلتے نہیں ہیں، جلتی ہوئی تندور کے اندر اس دسترخوان کو ڈال دیتے ہیں، نکال لیا کرتے ہیں. چادر جلتی نہیں ہے، چادر صاف ہو کر نکل جایا کرتی ہے. صحابی کرتے ہیں سنو، رسول پاک کے قدم سے، رسول پاک کے ہاتھ سے، رسول پاک کے بدن سے جو چیز بس ہو جائے اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہے، اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہے. اے لوگوں سنو، جہاں تک تمہاری نگاہ نہیں گئی تھی میری نگاہ وہاں تک پہنچ گئی تھی. جب رسول پاک کسی دسترخوان پہ اپنا ہاتھ صاف کروا دے تو اس دسترخوان کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی. اے لوگوں یہ چادر جو میں نے لی ہے اس کو عام طور سے پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں لی ہے. میں جب مرنے لگوں گا تو اپنے گھر کے لوگوں کو یہ وصیت کر دوں گا کہ اے لوگوں جب مجھے کفن دینا تو سارا کپڑا جو بھی دینا دینا، لیکن رسول پاک کی یہ چادر میرے کفن میں رکھ دینا. میرا عقیدہ بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے کہ جس نبی کے
قدموں سے، جس نبی کے ہاتھوں سے کوئی کپڑا مس ہو جائے اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہے، تو اگر یہ کپڑا، یہ چادر میرے نبی کے قدموں اور ہاتھوں سے مس ہو جائے تو جو اس چادر کو اوڑھ کر اپنی قبر میں جائے گا، قبر میں بھی سکون پائے گا، حشر میں بھی سکون پائے گا۔ اور اللہ نے فضل فرمایا تو اسی چادر کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں سرفراز۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اختیارات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ واہ واہ۔ اسی وجہ سے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو جو بھی شان ملی ہے، جو بھی شان ملی ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم شان والے ہیں۔ ہم قطعی یہ نہیں کہتے کہ ہم ذلیل ہیں، ہم سارے نہیں، ہم شان والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام نے یہ عرضی لگائی کہ اے اللہ مجھے تیرے محبوب محمد عربی کی امت میں رکھ۔ کیا بات ہے، انبیاء نے عرضی لگائی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ نبی سب سے آخری ہو کر آئیں گے، وہ نبی سب سے خاتم النبیین بن کر آئیں گے، ہم تم کو پہلے بھیج دیتے ان کو آخر میں بھیجیں گے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے اللہ سے مانگا بھی نہیں، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ ہم نے اللہ سے مانگا بھی نہیں، اللہ نے ہمیں ان کا غلام بنا دیا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی شان والے، الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں بڑی شان والے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں، 5ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہم کیسے شان والے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہم ذلیل و خوار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ذلیل ہیں، خوار نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم کو تو ایسے رسول ملے ہیں کہ جو تمام رسولوں میں شان والے ہیں، تو پھر جو ان کی امت ہوگی وہ بھی شان والی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وقتی طور کے لیے ہم گنہگار ضرور ہیں، وقتی طور پر ہم سیاہکار ضرور ہیں، ہم گناہوں سے آلودہ ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل ہے، ہم شان والے ہیں، ہم شان والے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء کرام کو لایا جائے گا، توجہ دے، بڑی سنجیدگی کی بات ہے، تمام انبیاء کرام کو لایا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے انبیاء کرام کی ذات، بتاؤ تو صحیح کیا تم نے دین کا اور دعوت کا فریضہ صحیح طور پر انجام دیا؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام سے، رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ صحیح طور پر انجام دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام کہیں گے ہاں اے اللہ ہم نے یہ کام انجام دیا، ہم نے یہ کام انجام دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے انبیاء کرام کی جماعت بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے پاس کوئی اس معاملے میں گواہ بھی ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہو تو لے آؤ کہ تم نے میری خدمت دین کو صحیح طریقے پر انجام دیا، کوئی گواہ ہے؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کے اندر سے پسماندگی دور کرو۔ آپ کتنی شان والے ہیں، تمام انبیاء کرام یقین بات کیجیے جو آئیں گے ان کا جواب کیا ہوگا؟ سنو، ان کا جواب یہ ہوگا امت محمدیہ میری گواہ ہے، امت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس امر پر گواہ ہے کہ ہم نے دین متین کی تبلیغ کا فریضہ بخوبی انجام دیا۔ ہم کو اور آپ کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ پر ہماری وہ شان وہ عزت نہیں تھی، وہ عزت نہیں تھی، لیکن جب ہم مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شان والا بنا دیا، عزت والا بنا دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا انبیاء کرام نے
تم کو اپنا گواہ بنایا ہے اے امت محمدیہ. بتاؤ کہ صحیح کیا انہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا تھا؟ ہم اور آپ کہیں گے ہاں اے اللہ انہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا تھا. ظاہر سی بات ہے سوال ہوگا تم تھے؟ تم تھے جب انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے، موسیٰ علیہ السلام تقریباً کچھ نہیں تو 2000 سال پہلے، بلکہ کہہ لیجیے 1400 سال تو حضور کی وفات کو ہو گئے. 1400 سال 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تقریباً 1900 سال پہلے، اور اس سے تقریباً 2000 سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا تم تھے جب انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا تھا؟ تم تھے. ہم اور آپ کہیں گے اے اللہ ہم تو نہیں تھے. تو پھر گواہی کیسی؟ جو گواہی دینے والا ہوتا ہے اس کو موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اب ذرا سا اپنی شان دیکھیں. ہم اور آپ مسکرا کر بولو سبحان اللہ. ہم اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہہ دو سبحان اللہ. عرض کریں گے اے اللہ ہم تو نہیں تھے لیکن ہم نے اپنے رسول پاک جناب احمد مجتبیٰ سے سنا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنا فریضہ انجام دیا تھا. اب رسول پاک سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کہے گا کہ اے محمد آپ بھی تھے؟ اے رسول آپ بھی تھے؟ آپ کا زمانہ تو آدم کے بعد میں، عیسیٰ کے بعد میں، موسیٰ کے بعد میں، ہارون کے بعد میں، سلیمان کے بعد میں، داؤد کے بعد میں، تمام انبیاء کے بعد میں ہے. ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے تم تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا ابھی میرے آقا کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. توجہ دے، ایک صورت ایسی بھی ہے کہ میرے آقا کی ولادت نہیں ہوئی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ میرے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تم کی بولو پورا مجمع لو لگا کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے یا رسول اللہ. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے کون؟ ابرہا. ابھی نبی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، نبی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ظاہر طور پر میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب آپ نے دیکھا نہیں. ہم اگر آپ سے کہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، زین العابدین صاحب نے بڑی اچھی نعت پڑھی، آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ تو ہے کہ آپ نے دیکھا. اسی طرح سے قرآن میں فرمایا گیا اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اے محبوب آپ نے دیکھا. ابھی نبی ظاہری طور پر آئے بھی نہیں ہیں اور فرمایا جا رہا آپ نے دیکھا نہیں. گویا میرے نبی کی نبوت حضرت آدم جب نہیں تھے اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا اس وقت بھی میرے نبی کی نبوت چلتی رہے گی. اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے محمد عربی آپ نے بھی تو نہیں دیکھا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنا فریضہ انجام دیا کہ نہیں دیا؟ آپ کیسے گواہی دے رہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں انا اول النبیین وآخرهم
میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں. آقا فرماتے ہیں میری ولادت تو اس وقت ہی ہو چکی تھی کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں کیا گئے تھے اور میں بھیجا گیا ہوں آخر میں. اللہ اکبر. میرے آقا اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم نہیں تھے. جب حضرت آدم کو بنایا گیا حضرت آدم کی توبہ قبول کی گئی. حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ یہ تو کہا تھا کہ اے اللہ وہ عظیم نام جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو عظیم نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے مولا اسی عظیم کے صدقے میں میری بخشش فرما دے. ابھی حضرت آدم ہی تو آئے ہیں. آدم کے بعد آدمی آنا شروع کیے ہیں. نوح آ رہے ہیں, شیش آ رہے ہیں, موسیٰ آ رہے ہیں, عیسیٰ آ رہے ہیں اور رب فرما رہا ہے اور رب کے محبوب فرما رہے ہیں. حضرت آدم فرما رہے ہیں اے اللہ اسی عظیم کے صدقے میں میری بخشش فرما دے. پتا چلا کہ بھی آدم نہیں تھے, میرے آقا موجود ہے. میرے آقا حضرت آدم سے پہلے موجود, میرے آقا حضرت آدم کے دنیا میں آنے کے بعد موجود. ہاں ان کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی ہے. آقا خود ہی فرماتے ہیں میں بعثت کے اعتبار سے ولادت کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں. البتہ نبی سب سے پہلے مجھے بنایا گیا. اور ہم کیوں نہ ناز کریں کہ ہم ایسے نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم ایسے نبی کے مت والے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر میرے نبی چاہ لے تو جو میرے نبی کی چاہت ہو رب تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رضا کی مہر لگائے. آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ الحمدللہ میں نے بھی وہ مقام دیکھا, میں نے بھی وہ مسجد قبلتین دیکھی ہے. میرے آقا ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں لوگ کہنے والے کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے علی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سنو نبی کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر چاہ لے تو رب تبارک و تعالیٰ عین حالت نماز میں قبلہ بنا ہے. میرے نبی نے مسجد ذوالقبلتین میں ظہر کی نماز پڑھائی. روایت بیان کی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھی جا چکی ہے, 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے. دل میں یہ خیال آیا اے کاش بیت المقدس سے ہٹ کر ہمارا قبلہ کعبہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. ادھر میرے رب کے محبوب نے اپنی خواہش اپنے دل میں ظاہر کی. رب نے فرمایا محبوب خواہش کو ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اے سدرا کے امین جبریل امین جاؤ عین حالت نماز میں میرے نبی سے یہ کہہ دو کہ اے میرے نبی اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف گھما لے. رب کے محبوب سے نماز کو پوری ہو جانے دے. فرمایا گیا اے نبی نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تمہاری مرضی. واہ 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 واہ, پہلے تمہاری مرضی پوری کی جائے. لوگ کیا کہتے ہیں بچکوا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہو کہتا نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. نبی کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم سنی مسلمانوں کو عزت ملتی ہے. نبی کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سنی مسلمانوں کو عزت ملتی ہے. اور نبی کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آقا کی عزت نہیں کرتا پوری دنیا میں ذلیل, پوری دنیا میں ذلیل, پوری دنیا میں ذلیل کرتا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایک کنٹری میں میرا جانا ہوتا ہے جبے کے ساتھ امامے کے ساتھ. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر منا کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے. میں جب جاتا ہوں تو لوگ راستہ دے دیتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ میں بہت پاورفل ہوں, نہیں, بلکہ اس وجہ سے اللہ کی قسم کہ یہ کوئی محمد رسول اللہ کا غلام. یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو کوئی بھی وقار اگر ملا ہے, کوئی بھی عزت ملی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا کی جوتیوں کے ساتھ. حضرت صہیب کو دیکھ لیں, حضرت صہیب رومی کا واقعہ لوگوں کے وجدان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. حضرت صہیب جو اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے عطر کا عالم یہ تھا کہ جب عطر لگاتے تھے تو لوگ ان کے عطر کی خوشبو سونگھنے کے لیے ان کے دروازے سے آتے جاتے تھے تاکہ ان کی خوشبو سونگھ لیں.
لیکن میرے نبی کے قدموں سے جب صہیب لگ گئے ہیں تو پھر کہا یا رسول اللہ اب اس عطر کے اندر کوئی جان ہی باقی نہیں ہے، یا رسول اللہ اب جو کچھ بھی ہے آپ کے قدموں کے صدقے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب ان کے والد کہتے ہیں بیٹا محمد کے پیچھے نہ پڑو، دیوانے نہ ہو، میں تم کو پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا کہ تم محمد کے پیچھے جاؤ گے۔ میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کر گئے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں بابا مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ باپ نے کہا نہیں، اگر جا رہے ہو تو پوری جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ عشق رسول کی شمع ایسی شمع ہے جس دل میں روشن ہو جائے تو پھر دنیا کی ساری محبت اس کی نگاہوں میں اجاگر ہے۔ حضرت صہیب نے کہا بابا اگر آپ اسی پر خوش ہو کہ میری ساری جائیداد مجھ سے لے لیں، آپ بالکل لے لیں، لیکن پھر بھی مجھے جانے دیں، محمد رسول اللہ کے قدموں میں مجھے جانے دیں۔ حضرت صہیب جانے لگے۔ باپ کو اب بھی سکون نہیں آیا، کہتے ہیں صہیب جا تو رہے ہو، اب بھی میں تم کو جانے نہیں دوں گا، کیا کرو گے بابا؟ گنڈوں کو لگوایا۔ حضرت صہیب کو پیٹا گیا، مارا گیا، اور حضرت صہیب جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا تھا بیٹا تم جا رہے ہو، ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، سنو یہ سارا مال و زر ساری دولت تمہاری تھی، لیکن اگر تم جا رہے ہو تو تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا امی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن رسول پاک کی بات ہے ہم کسی کو خاطر میں نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ ماں نے بھی کہا اگر جا رہے ہو تو تمہارے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو اتار کر جاؤ، کیونکہ یہ بھی ہماری دولت سے بنا ہوا کپڑا ہے۔ حضرت صہیب نے کہا امی اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ یہ کپڑا لے لیں تو اللہ کی قسم یہ کپڑا بھی لے لیں، ہم سب کچھ تو دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت صہیب رومی کو پیٹا گیا، مارا گیا۔ آپ کو پتا ہے مکے سے مدینے کی دوری کتنی ہے؟ ہم نے اور آپ نے بہت سارے لوگوں نے مکہ اور مدینہ کی زیارت کی، کہ الحمدللہ میں نے بھی زیارت کی آپ کی دعاؤں سے۔ مصر کے سرزمین پر جب میں رہا کرتا تھا تو ایک قرآن پاک کا ایک مسابقہ ہوا، ایک کمپٹیشن ہوا، اس میں میں نے حصہ لیا۔ پورے انڈیا کے الفاظ آئے ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے دوسرے نمبر پر میرا نمبر آیا تو مجھے بھی عمرے پہ بھیجا گیا۔ میں نے بھی سرکار کی بارگاہ کی زیارت کی۔ مکے سے مدینے شریف کی دوری تقریباً 400 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ، 425 کلومیٹر۔ حضرت صہیب ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن، آپ سوچیں محبت رسول میں مکے سے مدینے تک جا رہے ہیں، مکے سے مدینے تک جا رہے ہیں، اور میرے آقا کو اپنے غلاموں کا کتنا خیال ہے اس کو آپ سن لو، قسم خدا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم تو اس رسول کو زندہ مانتے ہیں نا، ہم تو اس رسول کو زندہ و جاوید مانتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا وجدان ہے کہ ہمارے آقا ہماری اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کھمریا کی سرزمین پر ایک غلام آواز دے رہا ہے اور بہت سارے غلام سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ مغرب کی اذان کا وقت قریب تھا، ہمارے اور آپ کے آقا آ کر مکے کی طرف بار بار اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، بار بار اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ مکے کی طرف اس طرح سے اپنی نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں، یا رسول اللہ آج آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میرا ایک عاشق ہے جو آنے والا ہے، میرا ایک عاشق ہے جس کو دنیا صہیب رومی کہتی ہے، وہ آنے والا ہے۔ میرا عاشق مار کھا کر بھی میری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے عاشق کا استقبال کروں، اپنے عاشق کا استقبال کروں جو آقا حضرت صہیب کا استقبال کر رہے ہیں۔
قسم خدا کی اگر ہم بھی اور آپ بھی اپنے آقا کو اسی طرح سے یاد کریں، محبت کریں، تو ہمارے آقا ہم کو کبھی فراموش نہیں فرمائیں گے، ہم کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت سہیل رومی دور سے دکھائی دیے لٹپٹاتے ہوئے قدموں سے حضرت سہیل رومی جب آقا کی بارگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، میرے آقا بھی بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ میرے آقا نے اپنے بازوؤں کو کھول دیا، اے سہیل آ جاؤ، محمد عربی آج تمہیں اپنے سینے سے لگا لے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے جس سہیل رومی کو میرے آقا نے اتنا نوازا ہے، اسی رسول کی عظمت کا صدقہ ہے، قسم خدا کی جس طرح سے وہ سہیل رومی کو نوازتے ہیں، اسی طرح سے وہ آپ کے گاؤں اور آپ کے علاقے کے کسی بھی سنی مسلمان کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بس وہی محبت جو سہیل رومی نے اپنائی تھی ہم کو اور آپ کو بھی اپنانا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، آج بھی گر ہو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی گر ہو براہیم سا ایما پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ایک آخری بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے آدھا پونا گھنٹہ کہا اور کافی ٹائم لے لیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اب جا کے آپ کا دل لگ رہا ہے سننے میں، الحمدللہ۔ اور اللہ کی قسم میری توجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلا کر، اور میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پیسہ اللہ نے خوب دیا ہے اور دے رہا ہے، اللہ نے عزت خوب دی ہے رسول کے صدقے میں اور عزت مل رہی ہے۔ بس اگر آپ کے دل میں عشق رسول کی شمع جل گئی تو سمجھ لیجئے میری تقریر کا ماحصل، میری تقریر کا نذرانہ وہی۔ ابو لہب کا نام آپ نے سنا؟ ابو لہب قرآن مقدس میں ایک پوری سورہ لہب نازل کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا مدد بھی ہو جائے، واہ 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 واہ، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، سبحان اللہ، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سبحان الله، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت، قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ جب بھی نازل ہوتا تھا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا تھا۔ ہم کو اور آپ کو سب کو پتا ہے قرآن مقدس تقریباً 23 سال 4 مہینے میں پورا نازل ہوا۔ کتنا؟ 23 سال 4 مہینے۔ کتنا؟ پیچھے والے سوچ رہے چلو آگے والا اپنا کام کرتے ہیں، ہم لوگ تو چپ سے بیٹھے سنیں گے، نہیں، آپ بھی بولیں۔ کتنے سال کا نازل ہوا قرآن پاک؟ 23 سال 4 مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیکرٹ، کوئی نہ کوئی راز ہے۔ There is something behind revelation of any surah, any revelation of Quran, any piece of Quran.
So let me ask you, why Surah Lahab was revealed? Surah Al-Lahab, why was revealed? And what was the specific reason behind the revelation of Surah Al-Lahab? What was the behind? What was the behind? Mufassirin says, Allah's messenger, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, called upon all his family members. You understand? Do you understand? You guys understand? Some of them, let me, very small part, 2 minutes. Rasul sallallahu alaihi wasallam called upon his family and said, Allah Almighty made me a messenger, made me a payghambar. What do you think about me? Am I a liar? क्या मैं झूठा हूँ? Am I a cheater? क्या मैं कोई cheater हूँ? फरेबी हूँ? Everyone said no, never. We never tested you. You are always truthful. आप हमेशा सच्चे रहे. आप हमेशा सच्चे रहे. Then Rasul sallallahu alaihi wasallam said, I am also today. I am also sadiq. Today I am also sacha and truthful. Look, Allah Almighty made me payghambar, made me messenger, and gave me this book. This book is called Quran Pak. Allah Akbar. Allah ने मुझे किताब दी. इस किताब का नाम कुरान मुकद्दस है. जानते हो, घर के लोग थे. अबू लहब ने कहा, मोहम्मद, did you call us only for this reason? You made our day very bad. तुमने हमारा दिन बेकार कर दिया. अबू लहब कहता, तुमने हमारा दिन बेकार कर दिया. तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? हाथों को उठाएं सब लोग. माशाअल्लाह. सुनिए, मेरे आका ने अपने घर के लोगों को बुलाया, इंसाफ फरमाया. लोगों, तुमने कभी मुझे झूठा पाया? लोगों ने कहा, आप कभी झूठा नहीं पाया, हमेशा सच्चे रहे. कभी ऐसा देखा कि मैंने किसी के साथ फरेब किया हो? नहीं. नेवर. आलम तो ये है कि एक बंदे ने रसूल पाक से कहा, आप यहाँ खड़े रहे, मैं आ रहा हूँ. और मेरे आका का आलम ये है कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, मेरे आका उसी मकाम पर खड़े हुए. सुभान अल्लाह. 3 दिन के बाद वो बंदा आता है, कहता है, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था. मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लेकिन मैंने वादा किया था मैं खड़ा रहूंगा, तो मैं अपने वादे पर अटल हूँ, मैं खड़ा रहा. तुमने कभी देखा कि मैंने किसी के साथ फराड किया? नहीं. मेरे आका ने फरमाया, सुनो, अब मैं सच्ची बात बताऊं. और तबारक तआला ने मुझे नबी बनाया है, मुझे रसूल बनाया है, मुझे किताब अता फरमाई है. अबू लहब ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुमने हमारा दिन बर्बाद कर दिया. तब्बल लक या मोहम्मद. उसने कहा, तब्बल लक या मोहम्मद, you made our day, whole day bad. पूरा दिन बर्बाद कर दिया. ये बात क्या सुनी आपने? समझ लिया? समझ लिया? पूरी बात समझ ली? कहने वाला कौन है? बोले, आप ही बोले. क्या कहा? तुमने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया. अरबी का जुमला उसने बोला था, तब्बल लक या मोहम्मद, बिहाजा साइरल यौम जमाअतना. क्या इसी वजह से सारे दिन हम लोगों को जमा करके रखा, हमारा दिन बर्बाद कर दिया? कहने वाले ने कहा, आप सोचो, अगर आप किसी अच्छी बात के लिए, तवज्जो दें, आप किसी अच्छी बात के लिए अपने घर के लोगों को जमा करें कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, आप लोगों की राय क्या है, और वो सब आपको झुकदार कर जाने लगे, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? बोलो, आप तकलीफ होगी कि नहीं? आप अपने घर के लोगों को जमा करके बता रहे हो, ये लोगों सुनो, मुझे पहले से पता चल गया है आग लगने वाली है घर में, मिसाल के तौर पर
اور میں تمہیں پہلے سے باخبر کر دے رہا ہوں، گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، جب آگ بجھ جائے گی پھر واپس آ جانا۔ گھر کے لوگ کہیں بڑے آئے ہو، چلو تم نے ہمارا دن برباد کر دیا، اسی وجہ سے جمع کیا تھا، آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ میرے آقا کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن قربان جائے میرے آقا نے ایک جملہ نہیں بولا، میرے آقا نے ایک جملہ تکلیف کا نہیں بولا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے محبوب اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن نازل کر دیتا ہوں، جب تک دنیا رہے گی، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس مردود کے اوپر لعنت بھیجا جاتا رہے گا اور یہ یاد کیا جاتا رہے گا مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رب کی لعنت اس کے اوپر آخرت تک برستی نظر آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سورہ لہب نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ ابو لہب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا اے محمد کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کر لیا تھا؟ رب نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اے محمد تم نے ہمیں اسی لیے بنا لیا تھا، جمع کیا تھا؟ رب نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور برباد ہو بھی گئے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی شان دیکھو، اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے جنتی ہونے کی خبر تو اپنے محبوب کی زبان سے دلوا دی، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں بتایا ایگزیکٹلی کہ یہ جہنمی ہے، یہ گھرم ہے اس کا، نہیں بتایا یہ جہنمی ہے۔ لیکن سن لو جو مصطفیٰ کا نہ ہو تو پھر میرا رب بھی بالکل جلال میں آ کے فرماتا ہے سیصلی نارن ذات ابی لہب، سیصلی نارن ذات لہب، یہ ابو لہب اے محبوب آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ جہنم کی آگ میں بھیجا جائے گا، اس کو جان پائے گا۔ یہی سے پتا چلا یہیں سے پتا چل گیا کہ جو گستاخ نبی ہیں ان کا انجام کیا ہے اور جو عشاق نبی ہے ان کا انجام کیا ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ میرے آقا اپنے کاشانہ نبوت سے صرف 5 منٹ اور آپ کروں گا، میں جان رہا ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ اب بہت دیر ہو گئی مولانا صاحب، بہت دیر سے مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ذرا یہ ہٹیں تو زین العابدین صاحب پھر سے ڈٹیں۔ میں بس 5-7 منٹ اور آپ کا لوں گا، ایک باحثر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا اپنے کاشانے سے نکلے اور میرے آقا کھلی جگہ پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کا عالم یہ تھا جہاں آقا ہوتے تھے وہاں صحابہ چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کو مسجد نبوی میں نہ دیکھا، بے قرار ہوئے، نبی کا پتہ لگانے کے لیے نکل گئے۔ توجہ دے، نبی کا پتہ لگانے کے لیے نکل گئے۔ وہ دور کوئی خون کا دور تو تھا نہیں، وہ دور کوئی خون کا دور تو تھا نہیں، خون کیا بالکل کہاں ہے وہاں ہے، آراؤں میں بھی ایسا تو تھا نہیں۔ روایتوں میں آتا، سنو ایمان تازہ کرنے والی روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آئے اور راستے پہ آنے کے بعد سونگ رہے ہیں، جس طرح سے خوشبو سونگنے کے لیے آدمی سانس اپنے ناک سے کھینچتا ہے، اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ ناک سے اپنی سانس کو کھینچ رہے ہیں، سونگ رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا اے ابو ہریرہ یہاں کھڑے ہو کر ناک سے سانس کیوں لے رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا سنو میں اپنے آقا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں،
जिधर मेरे आका गुजरे होंगे वहां मेरे आका की खुशबू होगी, उसी खुशबू पर चलते हुए मैं आका का पता लगा लूंगा। मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, धूप पे चलते हैं भटकने वाले, धूप पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा सूंघते सूंघते आका की बारगाह में आ गए, आका की बारगाह में पहुंच गए। मेरे आका वहां बैठे हुए हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा जाओ, तुम तो आ गए हो, तफसीर बहुत है लेकिन मुख्तसर बता दूं, तुम तो आ गए हो, जाओ अब जो आ रहा है उसको आने दो और उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, आने दो। एक बाग का बड़ा सा दरवाजा है, दरवाजा बंद है। हजरत अबू हुरैरा कैसे कैसे करके नाली के रास्ते से अंदर गए, मिशकात शरीफ की रिवायत, नाली के अंदर से रास्ते गए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा जो आ रहा है उसको आने दो और आने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, आने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। कोई नहीं जानता है कि आने वाला कौन है, लेकिन रसूल जानते हैं आने वाला कौन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ दरवाजा खोल दो, मेरा अबू बकर आ रहा है। हजरत अबू बकर आए, मेरे आका ने उनको जन्नत की बशारत दी। कुछ देर के बाद फिर दरवाजे की दस्तक हुई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ दरवाजा खोल दो, आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। हजरत उमर फारूक आ रहे हैं, उनको भी जन्नत की बशारत दी जा रही है। आने वाला कौन है, आने दो, और आते ही उसको जन्नत की बशारत सुना दो। आने वाला कौन है, हजरत उस्मान आ रहे हैं। आने वाला कौन है, जाओ दरवाजे को खोल दो, आने वाले को जन्नत की बशारत सुना दो। आने वाला कौन है, हजरत अली है। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है, दुनिया कहती है और दुनिया के कुछ लोग कहते हैं रसूल को पता ही नहीं कि क्या इल्मे गैब है। हम तो ये कहते हैं कि मेरे आका तो यहाँ जन्नत की जमानत देते नजर आ रहे हैं, जन्नत की शहादत देते नजर आ रहे हैं, जन्नत की बशारत सुनाते नजर आ रहे हैं। और अबू बकर को, सैयदना उमर को, सैयदना उस्मान को, सैयदना अली को अगर जन्नत की बशारत मिल रही है तो मुझे कह लेने दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ सदका है मेरे नबी की मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ सदका है मेरे नबी की मोहब्बत का। और ये रसूल की मोहब्बत तो इतनी अनमोल है, दुनिया की मोहब्बत अगर किसी के सर पर चढ़ जाए तो उसका नुकसान होता है, सारी दौलत लुटा देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है ताकि अपने महबूब को पाले। लेकिन रसूल की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि अगर रसूल की मोहब्बत आ जाए तो फिर पूरी दुनिया उसके कदमों में आ जाती है, लेकिन वो दुनिया को ठोकर मारते हुए रसूल के कदमों में जाने को तरजीह देता नजर आता है। और रसूल की मोहब्बत ही तो थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर कोई बच्चा है मस्जिद नबवी में रो रहा है, रोने की आवाज हम सुन रहे हैं लेकिन बच्चे को हम देख नहीं पा रहे हैं। मेरे आका मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से तशरीफ फरमा थे, वहां से उतरे, एक कोने में जाकर एक छोटी सी लकड़ी थी, आपने उसको उठाया, अपने सीने से लगाया और सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये वो लकड़ी है जिस पे मैं हाथ रख करके जुमे के दिन खुतबा दिया करता था। अल्लाह की कसम ये लकड़ी जब तुमने मस्जिद को नई बना दी तो इस लकड़ी को हटा दिया और उस लकड़ी की जगह पर दूसरी लकड़ी लगा दी। इस लकड़ी की ये मोहब्बत है कि मेरी जुदाई में ये लकड़ी भी उस बच्चे की तरह रो रही है जो अपने माँ से बिछड़ गया हो। अल्लाह अकबर। जब मोहब्बत रसूल किसी लकड़ी के अंदर आ जाए तो फिर वो भी बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर आका की जुदाई में रोती है। तो आप बताओ तो सही, अगर हमारे और आपके दिल में भी आका की मोहब्बत आ जाएगी तो क्या हम दुनिया को अपनी निगाहों में बसाएंगे? दुनिया हमारी निगाहों में हेज हो जाएगी। और ये मोहब्बत ही तो था, मोहब्बत ही का तो सबका था। हिरनी है,
بچوں کو دودھ پلانے کے لیے تڑپ رہی ہے، جال میں پھنسی ہوئی ہے، براہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ محبت کی تو ہے۔ میرے آقا نے چھڑایا، ہرنی کا مالک جس نے پھنسایا تھا وہ آیا، آپ نے بڑا برا کیا، آپ نے بڑا برا کیا، میرے شکار کو آپ نے چھڑا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے عزیز ہرنی وعدہ کر کے گئی ہے ضرور آئے گا۔ شکار جب ایک بار چھوٹ جائے تو شاکر ہو جاتا ہے، آتا نہیں۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ عام لوگوں کی بات ہوگی، مجھ نبی سے میری ایک مخلوق امت، میری ایک امت کی ایک فرد ہوگی، امت کی ایک فرد ہے، میری ایک مخلوق کی فرد مجھ نبی سے وعدہ کر کے گئی ہے ضرور آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی ہی چیز دوسری تھی، یہ آقا کی اس زبان پر لبیک کہتے ہوئے پھر سے واپس آ گئی، اور ادھر ہرنی واپس آئی، ادھر شکاری بھی کہتا ہے اب تو میں بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ آج تک میں نے یہ دیکھا تھا شکار اگر جال سے نکل جائے تو بھاگ جاتا ہے، شاکر ہو جاتا ہے، کبھی واپس نہیں آتا، لیکن آپ نے آنکھیں کھول دی، یا رسول اب آپ کلمہ پڑھائیں، اب شکار کرنا نہ کرنا یہ بعد کی چیز ہے، پہلے آپ کی محبت میں میں اسلام میں داخل ہوگا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔